جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا کہ سر کیا مومن کی موت کی کچھ علامات ہوتی ہیں؟ دیکھیے، سنن ابن ماجہ میں اور جامع الترمذی میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے۔ اسے سنن نسائی میں، پھر اسی طرح جامع الترمذی میں حدیث 982، پھر ابن ماجہ میں حدیث 1452، مسند امام احمد، المستدرک جو امام حاکم کی مشہور حدیث کی کتاب ہے، مسند الطیلاسی، اسی طرح کئی کتب میں سے روایت کیا گیا۔ لیکن یہ ایک علامت ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب کے اوپر بھی ظاہر ہو جائے، یا ظاہر ہو تو آپ کو پتہ بھی چل جائے۔ اچھا، اسی طرح حکیم ترمذی، یہ امام ترمذی الگ ہیں اور حکیم ترمذی الگ ہیں۔ حکیم ترمذی جو ہیں وہ ایک کتاب ہے النوادر الاصول، اس میں حضرت سلمان فارسی سے ایک روایت ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ مرنے والے میں 3 علامتیں دیکھو، اگر اس کی پیشانی پر پسینہ آئے، آنکھوں میں آنسو آئیں اور نتھنے پھیل جائیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اگر وہ اس طرح آواز نکالے جس طرح نوجوان اونٹ جس کا گلا گھونٹا گیا ہو اس طرح کی آواز نکالے، یا اس کا رنگ پھیکا پڑ جائے اور جھاگ ڈالنے لگے تو یہ اللہ کے عذاب نازل ہونے کی علامت ہے۔ اس کو حکیم ترمذی نے النوادر الاصول میں ذکر کیا ہے، اور امام غزالی نے اسے احیاء العلوم میں جلد نمبر 4 صفحہ 465 پر نقل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے، فرماتے ہیں کہ مومن کی خطاؤں میں سے اگر کوئی خطا باقی رہ جاتی ہے تو مرتے وقت پیشانی کے پسینے سے اس کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں، اچھا اس روایت کو تو امام قرطبی نے نقل کیا ہے، اور امام قرطبی یہ بھی اس کے بعد لکھتے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پیشانی پر پسینے کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنے کاموں پر اپنے رب کے حضور شرمندہ ہے، اور پیشانی پر پسینہ آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا نچلا دھڑ تو ڈیڈ ہو چکا ہوتا ہے، اور بدن کے اوپر کے حصے، بالائی حصے میں قوائے حیات اور حرکت ابھی باقی ہوتی ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ نیچے سے نکلنی شروع ہوتی ہے پھر اوپر کی طرف آتی ہے، تو نیچے کا حصہ جو ہے وہ جان چھوڑ رہا ہوتا ہے جب اوپر کا حصہ جو ہے اس میں حرکت ہوتی ہے، اور حیا اور شرم آنکھوں میں ہوتی ہے، اور حیا کے وقت پیشانی پر پسینہ اور جو ہے یہ تمام قطرات نمودار ہونا یہ ایک علامت ہے، اور کافر میں چونکہ حیا نہیں ہوتی اس لیے اس پر یہ علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ علماء نے اس کی یہ توجیح بیان فرمائی، اور کہتے ہیں اسی طرح گنہگار مسلمان جو عذاب میں مبتلا ہو اس پر یہ علامات ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنی حالت میں جو اس پر نازل ہوتی ہے پھسلا ہوا ہوتا ہے، اور پسینہ تو صرف اس کے ماتھے پر نمودار ہوتا ہے جس پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر ولی، ہر صدیق، ہر نیکوکار بشارت، تحفوں اور عزتوں کے ملنے کی وجہ سے اپنے رب کے حضور یہ شرمسار ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ میرے اعمال ایسے تو نہ تھے، پر تیری رحمت کے تو نے ان اعمال کو صالح بنا کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، تو اس لیے اس کی پیشانی پر موت کے وقت پسینہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح امام قرطبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ کبھی تو تینوں علامات اکٹھی ظاہر ہو جاتی ہیں، اور کبھی صرف ایک اور کبھی 2 ہی علامتوں کا ظہور ہوتا ہے، اور موت کے وقت پیشانی پر پسینے کا آنا تو خود وہ کہتے ہیں میں نے بھی مشاہدہ کیا ہے، اور ایسے لوگوں کے اعمال میں تفاوت کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ بعض کے اعمال دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قوی ہوتے ہیں، زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، تو ان پر ملٹیپل علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے
کہ مومن کی موت پیشانی کے پسینے سے آتی ہے، اس کے جو باقی گناہ رہ گئے ہوتے ہیں وہ اس سے موت کی سختی کی وجہ سے اس مٹا دیے جاتے ہیں، تو موت کے وقت اس پر سختی کی جاتی ہے تاکہ یہ سختی اس کے گناہوں کو مٹانے کا کفارہ بن جائے اور وہ دنیا سے گناہوں سے پاک ہو کر جائے۔ تو اسی لیے امام طبرانی اور حلیۃ الاولیاء میں بھی یہ روایت آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی جان اس طرح نکلتی ہے جیسے کوئی چیز چھلکتی ہے، ایسے آرام سے باہر کی طرف آ جائے نا، اور کافر کی جان کو اس طرح کھینچ کر نکالا جاتا ہے جس طرح گدھے کی جان کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ اور بے شک مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو موت کے وقت شدت کے ذریعے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور کافر جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو موت کے وقت آسانی کر کے اسے اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بھی موت کی سختی کا ذکر موجود ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ قاف میں اللہ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ۔ پھر سورۃ الانعام میں فرماتا ہے اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ۔ پھر فرماتا ہے سورۃ الواقعہ میں کہ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک آ پہنچے۔ اور پھر سورۃ القیامہ میں فرماتا ہے كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي، ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی۔ تو امام بخاری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا جس میں آپ ہاتھ ڈال کر اپنے چہرہ مبارک پر لگاتے تھے اور فرماتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بے شک موت کی بھی سختیاں ہوتی ہیں۔ پھر ہاتھ بلند کر کے فرمانے لگے فی الرفیق الاعلیٰ، یہاں تک کہ روح مبارک قبض کر لی گئی اور دست اقدس جھک گیا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے، جامع الترمذی میں یہ روایت آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں آتی ہے، امام احمد بھی اسے روایت کرتے ہیں، امام بیہقی بھی روایت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی سختی کو دیکھنے کے بعد کسی کی آسان موت پر رشک نہیں کرتی تھی، کیونکہ انبیاء کرام جب موت کی سختی سے گزرتے ہیں تو اس سے ان کے درجات اور بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، سنن نسائی کی روایت ہے، جامع الترمذی میں بھی آتی ہے، مشکات میں بھی آتی ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میں کسی کی جاں کنی آسان دیکھتی تھی تو رشک کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ میری موت بھی ایسی ہی آسان ہو۔ میں سمجھتی تھی کہ آسانی نظر مرنے والے کی نیکی و مقبولیت کی علامت ہے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت نزع دیکھی تو یہ خیال اور رشک دونوں جاتے رہے۔ میں سمجھ گئی کہ سختی جاں کنی یعنی جان جاتے وقت سختی کا ہونا یہ کوئی اچھی چیز ہے، بری نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی و بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات میرے سینے اور تھوڑی کے درمیان واقع ہوئی، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص پر موت کی سختی کو کبھی ناپسند نہیں کروں گی۔ صحیح بخاری کی روایت سنن نسائی میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔